یہ واقعہ اصحابِ کہف کا ہے، جس کا ذکر قرآن کی سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ بہت زمانہ پہلے ایک شہر میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں اور اللہ کو چھوڑ دیں۔ جو بھی اس کے حکم کی مخالفت کرتا، اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں شرک عام تھا اور سچے ایمان والے بہت کم تھے۔ اسی شہر میں چند نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ کی سچی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، تو اس نے انہیں دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ یا تو بتوں کو سجدہ کرو یا پھر سخت سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان نوجوانوں نے بڑی بہادری سے جواب دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹے معبودوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ وہ سب چپکے سے شہر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ کتا ان نوجوانوں کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ سب ایک پہاڑی غار تک پہنچ گئے۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ گہری نیند میں سو گئے۔ یہ عام نیند نہیں تھی، بلکہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی۔ وہ نوجوان اسی غار میں صدیوں تک سوتے رہے۔ قرآن کے مطابق وہ تقریباً 309 سال تک اسی حالت میں رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا رہا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ سورج جب نکلتا تو اس کی روشنی غار کے ایک طرف سے گزر جاتی اور جب ڈوبتا تو دوسری طرف سے نکل جاتی، تاکہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کے جسموں کو دائیں اور بائیں کروٹ بھی دیتا رہا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کر دیا۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سویا ہے؟ کسی نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ سکے دے کر شہر بھیجا اور کہا کہ احتیاط سے جانا۔ جب وہ نوجوان شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر بالکل بدل چکا ہے۔ لوگ بھی بدل گئے تھے اور زمانہ بھی۔ یوں آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو صدیوں پہلے ایمان کی خاطر شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی بن گیا اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس واقعے میں اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کتے کو بھی ان نیک نوجوانوں کی صحبت کی وجہ سے بڑی عزت ملی اور اسی لیے اس کا ذکر قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی بڑی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حق کے راستے پر چلنے کے لیے کبھی کبھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف کا یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کا سبق حاصل کرے۔